اور آخر میں یہ آپ سن لیں کہ یہ جھنڈا جو ہے نا جس کو سلامی دی جاتی ہے جو مسلم لیگ نے تجدید کی، پتہ نہیں انہوں نے کس نیت سے تجدید کیا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان میں 3-4 باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے الہام کی۔ ایک تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر ایک حصہ سفید ہے۔ اب سفید جھنڈا جو ہے امن کی علامت ہے۔ سفید جھنڈا جب کھڑا کر دیا جائے جنگ کے میدان میں، مطلب صلح، جنگ ختم کرو، تو یہ سفید حصہ جو ہے یہ غیر مسلم مائنارٹی جو ہیں، اقلیتیں، ان کے لیے امن کا پیغام ہے کہ اسلامی حکومت جو ہوگی وہاں کسی غیر مسلم کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کے لیے امن ہے۔ اور یہ امن بھی اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے، آپ جانتے ہیں، ان کے لیے نام ہی ذمی ان کا تجویز کیا۔ ذمی گارنٹیڈ لوگ، اللہ رسول کا ذمہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ حکمران نے ذمہ نہیں دیا، اللہ رسول کا ذمہ، تم نے وعدہ کیا کہ اس ملک میں رہو، اللہ رسول ضامن ہے، ہم تمہاری بارگاہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب صحیح حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ 3 گروہ ہیں جن کے خلاف اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن مدعی بنے گا، آپ ہی فیصلہ کرنے والا، خود ہی مستغیث ہے اپنی عدالت میں کہ تم نے ظلم کیا۔ ان میں سے ایک گروہ ہے کہ جن کو اللہ رسول کا عہد دیا تم نے کہ ہمارے ملک میں رہو، اللہ رسول کے نام پر ہم ضمانت دیتے ہیں، بعد میں نے دکھ دیا۔ مسلمان کو دے لیتے تو کوئی بات نہیں، تم نے معاہد اور ذمہ کو دکھ دیا۔ ایک گروہ ہی۔ تو اس لیے سفید جھنڈا جو ہے حصہ، یہ جتنے یہاں غیر مسلم ہندو ہے، عیسائی، ان کے لیے ہماری طرف سے امن کی ضمانت ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص نقصان پہنچاتا، بہت بڑا ظالم ہے، وہ اللہ رسول کے عہد کو بٹا لگاتا، خدا رسول کا ذمہ جو اس کو توڑتا۔ اور دوسری بات یہ آپ دیکھتے ہیں پھر ایک حصہ سبز، آج سرسبزی جو ہے خوشحالی کی علامت نہیں کہ ہر جگہ ہریالی ہو جائے، سبزہ اگائے، خوشحالی کی علامت ہے۔ اس لیے کہا یہ ملک جو ہے نا یہ خوشحال ملک، خوشحال لوگوں کا ملک ہوگا۔ حال کیا؟ یہ ہماری بدماشی ہے کہ اب عورتیں جو ہے بچے بیچنے کے لیے بازاروں میں بیٹا فروخت کی جائے، غربت، کوئی بیچارہ گولی مار رہا کہ کہاں سے آٹا لا کروں، کہیں ماں جو ہے وہ ریل کے نیچے لیٹ رہی۔ یہ تو ہماری اپنی خباثت ہے نا۔ جھنڈے میں جو اعلان کیا تھا کہ یہ ملک جو ہے اس میں خوشحالی ہو، ہر شخص جو ہے نا اس کو ہر لحاظ سے اطمینان اور سکون ملے گا، مکان، علاج، تعلیم، روٹی پانی، کوئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کہتے تھے جو مرے اور وہ کچھ چھوڑ جائے وہ وارث لیں گے، اور اگر وہ مرے اور کوئی نہ چھوڑ جائے اور اس کے اوپر قرضہ ہو تو حکومت اسلامی ذمہ دار ہے، ہم دیں گے بیت المال سے اس کا قرضہ۔ اس لیے اب دوست پوچھتے ہیں کہ انشورنس، میں کہتا ہوں یار اس دور میں تو انشورنس کے بغیر چارہ نہیں، مگر مسلم حکومت میں کچھ ہو سکتا ہے انشورنس کا؟ وہاں تو پورا ملک انشورڈ ہوتا، پریمیم ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جس کے پلے آئے وہ بیت المال کو دے، جن کے پلے نہیں بولیں حکومت ان کو گھر بیٹھے وظیفے دے گی، پیدا ہوتے ہی بچے کو وظیفہ لگ جائے گا، وہاں لوگوں کو انشورنس کے سوچنے کی کیا ضرورت؟ خوشحالی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر ہم نے بنایا ہے چاند اور تارا۔ اب چاند کیا؟ قرآن، تارا کیا؟ قرآن کے طرف بن نجم ہم یہتدون۔ بھائی تارا آسمان پر ہے اور یہ ہے ہدایت کا نشان۔ جنگلوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں اس زمانے میں ستارے سے رہنمائی دیتے تھے، جہاز رانے سے دیکھتے تھے کدھر ہم نے جانا۔ اللہ کہتا ہے بن نجم ہم یہتدون، ستارے کے ذریعے راستے ملتے ہیں، اور ستارہ آسمان پر، اس لیے اعلان تھا کہ ہم آسمان سے رہنمائی لیں گے، وہی ہماری رہنما ہوئی، ہم اپنی عقل و خیال سے کچھ نہیں کریں گے۔ عقل خود میں غافل از بہبود غیر، عقل بے شک کئی 100 آدمی پارلیمنٹ جمع کر دیں، خود بھی ہیں سارے، سب کے اپنے مفاد ہیں، اغراض ہیں، کوئی جاگیردار ہے کیوں قانون بنائے گا اپنے مفاد کے خلاف؟ انسان نہیں قانون صحیح بنا سکتا، اس کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں، وہ ولی بھی ہوگا نا اپنا الو سامنے رکھے گا، وہی خود وہی حق بین رائے، سب مخلوق کا نفع دیکھ اللہ کا کلام، کیونکہ اللہ بے غرض ہے، وہ جو قانون بنائے گا سب کا نفع، بندے بنائیں گے اپنی اپنی پارٹی اور جماعت کا نفع۔ اس لیے ستارہ یا رہنمائی آسمانی ہدایت سے لیں گے۔ اور جو چاند آپ دیکھتے ہیں، اقبال کیا کہتا کہ چاند پہلے دن نکلتا چھوٹا، اگر بڑا ہوتا جاتا، اگر بدر کامل بن جاتا، یہ ترقی و کمال کی علامت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات بتائی کہ یہ دنیا جو دری نیلی فضا ہر دم ہجوم تھا، ہر روز آگے سے آگے بڑھتا تھا، جیسے چاند روز آگے بڑھتا تھا نا، اور مہ کامل کی طرح ترقی کی طرف جا، مگر راستہ جو ہے نا وہ یہی ہے، مقام خیش اگر خواہی دریں دیر۔ اس فانی دنیا میں تو چاہتا ہے نا کہ یہاں بھی عزت اور آبرو حاصل ہو کسی علاقے کو، اور اللہ بھی خوش ہو، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ، حق سے دل لگا اور راستہ محمد رسول اللہ کا چاہتا،
سامنے حق ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا، یہ رضا الہی مطلوب، راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے طریقہ۔ دری نیلی فضا ہر دم فضوس، جیسے نیلے آسمان پر دن رات چاند آگے بڑھتا جاتا، بڑھتے جاؤ، ترقی سے سلام نہیں روکتا۔ یہ مختصر باتیں میں نے کر دی ہیں کہ اگر یہ کارڈ ہو جائیں تو آج کے دن کی مناسبت سے یہ اخبارات میں بھی ہر مجلس میں سنائی جائیں کہ پاکستان کے دن کو تم سمجھتے یہ کھیل تماشے کا دن ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہوا تھا اس دن کہ تم توحید کے قابل بن گئے کہ اب ہم پر کوئی حکومت نہیں کرے گا، اللہ کا قانون حکومت کرے گا۔